پڑھایا گیا، ہاں محفل نعت میں گیا تھا اسے یہی سنایا گیا، سلیبس میں اسے یہی پڑھایا گیا، مجلس میں اسے آنے نہیں دیا، شیعہ کے بچے کے ساتھ اس کو دوستی نہیں کرنے دی، وہ خاموش ہو گیا، وہ چپ ہو گیا، وہ ڈر گیا۔ یہ ہے فخر۔ ہمیں کہتے شیعہ مجلسوں میں پیسہ ضائع کرتے ہیں، اٹھا میری قوم کا 4 سال کا بچہ لے جا اسے کسی عیسائی پادری کے پاس، وہ جا کے کہے گا ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا، شیعہ بچہ فوراً دیکھا اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے، ہمارا علی پہلے دن آ کے نبی کے ہاتھوں میں بول کے کہہ رہا تھا تجھے توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ یا قرآن سناؤ، علی نے بول کے ثابت کر دیا تھا، عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا، یہ کام محمد کا نائب ہی کر لیتا۔ حسین عزت ہے، لہذا اگر نبی کی عزت منوانی ہے تو پہلے کتابوں کا سلیبس بدلو۔ نعرہ تکبیر، پانی بدلوا دو۔ ایک دور ہے جو بچہ کو چاچا پیارے بندہ کروڑ بار اسلام کرتا ہے، تو میرا محسن ہے، تیرا بندہ محسن نو بھول جاوے نا، اے میرا سر نہیں، امیر کنال دی امانت ہے، بے شک اٹھ جائے جو سچی کرنی ہے، تے بندہ سلام کرتا ہے، تے جب بندہ محسن بھول جاوے نا، بندہ پتہ نہیں کتا پتہ محسن کے نام دا حیدر ہے، کوئی مننے جانا مننے، محسن کے نام دا حیدر ہے، کوئی مننے جانا مننے، اور جاندے بالو نبیاں ولیاں دی نہیں لگدی بیڑی بننے، چل مون نبی دے کعبے دے وچ، اور جا رب دے دشمن بننے، اندے منتے دی ماشا دے نپڑی سے، آج میں نپڑے دی گلی نہ رہا ہے۔ عزت اسلام کی چاہتے ہو تو پہلے عزت نبی کی کرنا چاہیے۔ یہ نبی کی کیا عزت ہے؟ ربیع الاول آ رہا ہے، دور بدل گیا ہے، اب نعتیں تبدیل کرو، تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تو جس کا کھائے تو اس کا گائے، اور جس کا نبی کھاتا رہا ہے۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، آگے بندے پیسے دیے جا رہے، یہ کوئی بھی نہیں پوچھ رہا یہ محمد کا در کون ہے، جس کے سارے نبی سوالی ہیں۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی باب، علی وہ در ہے۔ تیری بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، حلیمہ میں نو نام رکھ، حسرت دیکھ، خواہش دیکھ، اچھا مولوی صاحب میرے یہ اس کی بکریوں کی نوکری کیوں کرنی ہے جی؟ اسے جی نبی کو پالا تھا، چلیں جی بات سمجھ میں، بات توجہ میں اتر رکھی، بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا جو نبی کی نوکری کرے اس کی بکری کی نوکری مولوی کرنے کے لیے تیار، اور محمد کے بیٹے کے زلجنا کو دیکھنے کے لیے تیار۔ میں تو پورے ملک میں منتیں کر کر کے تھک گیا، مجھے اللہ نے وہ مولوی متھے ہی نہیں لگایا جو مجھے صرف اتنا بتا دے کہ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا۔ نہیں لڑتے ہم، اتنے سوالوں کے جواب ہم نے 2 مہینے دیے نہیں، ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے چٹوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، گھوڑا کہاں لکھا ہے، ماتم کہاں لکھا ہے، کڑی پہننا کہاں لکھا ہے، یہ سارے سوالات آپ نے کیے، ہم نے فراق دلی سے جواب دیے۔ اب ربیع الاول میں آپ تھوڑی محنت فرمائیے گا، زحمت کیجئے گا، آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا، کس کا کلمہ پڑھتی تھی؟ اگر آپ کہیں گے نبی کا، تو آپ نے تو خود ہی کہا ہے کہ نبی تو 40 سال تک نبی نہیں تھے۔ اچھا 40 سال تک نبی نہیں تھے،
جب نبی خود نبی نہیں تھے تو اس نے کس کا کلمہ پڑھا؟ اگر آپ کہیں اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو پھر بھی نبی کو دودھ پلا دیا تو پھر میں فوراً قرآن کی آیت مولوی کے گلے میں پھندا بنا کے ڈال دوں گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ. شرم کر، موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار ہے. موسیٰ رعیت ہے، یہ آقا ہے. حضرت موسیٰ نے تو کسی دائی کا دودھ نہیں پیا. یہ تراشے گئے کردار تھے، یہ آل محمد کے خلاف کردار بنائے گئے. کیونکہ اگر لکھ دیتے کہ حلیمہ نے نہیں پالا تو پھر بتانا پڑتا کس نے پالا. وہ ابو طالب بارے میں نہیں تھا، اس ابو طالب کا نام مورخ لکھنا نہیں چاہتا تھا. بادشاہ نے درہم و دینار کے منہ کھول دیے، اس نے نام کردار تراش دیے. چل ٹھیک ہے، تو نے جہاں جہاں تاریخ سے حضرت ابو طالب کے کردار کو فراموش کیا ہے. صرف اتنا بتا ہمارا نبی رہا کس کے گھر میں؟ حضرت ابو طالب. چل یہ بھی چھوڑ دے مولوی صاحب، ایک بات آسان، ربیع الاول میں یہ سوالات آپ کیجئے گا. آپ ہمیں صرف اتنا بتائیں اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی؟ نہیں، اب لاہور انصاف کرے، اگر حق بنے تو پھر بولیے. یہ اسلام کی پہلی دعوت دعوت ذوالعشیرہ کس کے گھر میں ہوئی تھی؟ کہتے جی حضرت ابو طالب کے گھر میں. اچھا ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں. اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں. تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی ہے؟ جب اللہ کی اپنی حویلی تھی تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ اللہ کو نہیں چاہیے تھا اللہ کہہ دیتا میرا محمد اس نے میرا کلمہ ہی نہیں پڑھنا، اس کا احسان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام کی دعوت ہے اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے، لا الہ کی بات ہے خدا کے گھر میں ہونی چاہیے، محمد رسول اللہ کی بات ہے خدا کے گھر میں ہونی چاہیے. بات لا الہ کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے، بات محمد رسول اللہ کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے. جب ہم نے علماء سے پوچھا مجبوری کیا تھی، اس نے کہا مجبوری یہ تھی تب کعبہ میں بت بڑے تھے، کعبہ میں بت بڑے تھے، کعبہ میں بت بڑے، ڈوب کے مر جا. رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت رہے. چبھن سی اٹھتی ہے میرے دل میں، یہ میرے دل کو جلاتا کیوں؟ علی کا دشمن حرامی ہوگا، علی کا دشمن حرامی ہوگا. اے پاک محمد نے خود بتایا، اے لال میرے یہ میری غلطی تو ہر کسی کو بتاتا کیوں؟ توجہ سن. بتانا پڑے گا کہ پھر ابو طالب نے پالا. بس ایک تاریخ کا واقعہ پڑھوں اور آپ کو سلام. مالک حسین عزت دے. یہ اہل سنت کتابوں سے میں یہ حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں. مکہ میں قحط پڑ گیا، رسالت مآب کا بچپن تھا، مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، مکے والے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا ایسے کریں کہ جب بارش نہیں ہو رہی تو ایک دن ایسا منتخب کریں جب ہر قبیلہ اپنا بت لے کے آئے. اس کی گونج بند کر دیں ساؤنڈ. ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے آئے اور لا کے ایک مکے کے کھلے میدان میں اپنے اپنے بتوں کو رکھیں. ان کے سامنے بیٹھ کے ان بتوں سے دعا کریں کہ بارش نازل کریں. اور جس قبیلے کے بت کے آگے گڑ گڑانے سے بارش ہو گئی، آج کے بعد پورا مکہ اجتماعی طور پہ اس بت کو سجدہ کرے. یہ اکیلا فیصلہ نہیں تھا، یہ مکہ فیصلہ. مکہ برادریوں کا شہر نہیں تھا، قبیلوں کا شہر تھا. ہر ایک نے اپنے اپنے قبیلے کے بت اٹھائے. انہوں نے کہا کہ ہاشمیوں کو بھی جا کے اطلاع دو. کہ ہم نے تو اپنے بت خانہ کعبہ کی دیوار پہ بھی لٹکائے، ہاشمیوں نے تو آج تک نہیں بتایا کہ ان کا بت کون سا. لہذا ہاشمیوں سے جا کے پوچھیں. مکہ کے 3 سردار اکٹھے ہوئے اور آئے. انہوں نے جا کے حضرت ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے علی کا باپ. انہوں نے کہا ابو طالب
सारी जिंदगी ना हमें हाशम ने बताया कि उनका खुदा कौन सा है, ना अब्दुल मुतलब ने बताया कि वो किस खुदा को सजदा करता है, ना ही तूने बताया कि तू किस खुदा को झुकता है। कल हमने मक्का में तमाम कबाइल ने अपने अपने बुत लेके आने, अगर तुम्हारा भी कोई खुदा है तो लेके आओ, अगर नहीं तो फिर कल मक्का इज्तिमाई तौर पे फैसला करेगा कि हाशमी किसी अल्लाह को नहीं मानते। हर जब ताला ने मुस्कुरा के फरमाया कि कल हम भी आएंगे, कल के इज्तिमा में हम भी शिरकत करेंगे। मक्के वालों में ये खबर बिजली की तरह फैल गई है, अबू तालिब भी आएगा, किसे लेके आएगा, इनका बुत कैसा होगा, किसी का सोने का, किसी का चांदी का, ये हाशमी कैसा बुत रखते होंगे, अच्छा इनके पास भी कोई बुत है। मक्के वालों ने उस मैदान का जहां इंतखाब किया था अपने अपने बुत सजा दिए, सारे बैठ गए और नजरें हैं अबू तालिब के तरफ। इंतजार हो रहा था, मक्का इंतजार में था कि अब देखें अबू तालिब क्या करता है। थोड़ी देर बाद अबू तालिब के घर का दरवाजा खुला, कुल्ले ईमान के बाप का पहला कदम मक्के के बाजार। लोग अपने पंजों पे खड़े हुए देखने के लिए, मैं बिल्कुल तारीख पढ़ रहा हूं, किताबें कहती हैं क्या था, अबू तालिब ने कांधे में 5 साल के मोहम्मद को बिठाया, रिसालते माप के दोनों हाथ अपने हाथों पे लिए हुए। आज अबू तालिब के चलने का अंदाज बड़ा नया है। आज अबू तालिब टहल के जुर्रत के साथ चल रहे थे। किताबें कहती हैं कि उनके करीब से गुजरते हुए हजरत अबू तालिब मक्के की सबसे ऊंची चोटी पे चले गए। किताब के जुमले बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने कहा आज इतनी ऊंची चोटी पे चला गया था हजरत इमरान के मक्का में घर के सेहन में बैठी हुई काफरों की औरतों की गोद में लेटे हुए बच्चे भी अबू तालिब का चेहरा देख रहे थे। आज पूरा मक्का अबू तालिब का चेहरा देख रहा था। आज सिर्फ मैदान वाले नहीं, घरों में बैठे हुए भी हजरत अबू तालिब का चेहरा देख रहे थे। इन्होंने कहा अबू तालिब, हमने कहा तू अपने खुदा को लेके आ, तू अपने भतीजे को लेके आ गया है, क्या तू अपने भतीजे की इबादत करता है? अबू तालिब ने कहा खुदाओं को क्यों इकट्ठा किया है? बारिश के लिए। हजरत अबू तालिब ने नबी के दोनों हाथों को पकड़ के आसमान की तरफ उठाया, मेरे अल्लाह तुझे इन हाथों का वास्ता, आसमान से बारिश नाज़िल कर। इधर आसमान से बदली उठी, मक्के में बारिश होनी शुरू हुई, रिसालत के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। खुदा ने कहा मोहम्मद बचपन में एहसान याद कर लेना, आज इसने तुझे बुलंदी पे खड़ा करके तेरी रिसालत का ऐलान किया है। कल पलानों का मिंबर बना के अली की पिलाया। इसने बता दिया है मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, तूने बताना है कि अली मेरा वली है। इसने तेरी रिसालत का तूने इसके बेटे की इमामत और विलायत का ऐलान कर। ये जो अमीरुल मोमिनीन काबा में आए थे ये भी कर्ज का बदला था। कर सुनाऊं, खुदा ने कहा अबू तालिब मेरा नबी तेरे घर में आया, बाबा जी दुआ करना, तेरा अली मेरे घर में। अबू तालिब तू मेरे बेटे का नाम मोहम्मद रखा, मैं तेरे बेटे का नाम अली रखूंगा। लेकिन अबू तालिब अगर एहसान का बदला एहसान की सूरत में देता रहा, कल को दुनिया कहेगी अल्लाह हो के बंदे से मुकाबला करता रहा। एक एहसान में बढ़ाने लगा हूं। अबू तालिब ने कहा वो कैसे बढ़ाएगा? खुदा ने कहा तू मेरे मोहम्मद का निकाह फर्श पे पढ़ा, मैं तेरे अली का निकाह। बोलो जो हाथ उठा सकते हो। तू निकाह फर्श पे पढ़ा,